خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں توبہ کے مواقع فراہم فرما دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت کے لیے آیا ہے، بخشش کے لیے آیا ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو آج کا جو درس قرآن ہے وہ نام ہے ام السعدات کے، جو ام السعدات ہیں، ام الائمہ ہیں، ام الحسنین ہیں، مخدومہ کونین ہیں، ملکہ جنت ہیں، جگر گوشہ رسول ہے، بانو مرتضیٰ ہیں، اور ام الحسن والحسین ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ راقیہ مرقیہ راضیہ مرضیہ سلام اللہ علیہ۔ کیونکہ 3 رمضان آپ کو یوم وصال ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، کروڑوں سلام اس عظیم ہستی پر، اس عظیم ماں پر کہ جن کے بیٹوں نے آج ہمارے سینوں میں ایمان بچا رکھا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، آپ اہل بیت اطہار کی محبت کو اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ، اور سرکار کے گھرانے کا ذکر ہر بندہ نہیں کر سکتا، آقا کے گھرانے کا ذکر وہی کرتا ہے رب نے جس کو حلالی خون سے پیدا فرمایا، اللہ کے محبوب کے گھرانے کا ذکر وہی کر سکتا ہے اللہ نے جس کو جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ قرآن، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، یعنی اہل بیت رسول کی محبت ہر ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ فرض۔ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ تعالی والقرآن ینزلہ، اللہ رب العزت نے قرآن میں تمہاری محبت کو فرض قرار دیا۔ کفاکم، فرمایا کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا کی ہے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، فرمایا کہ کتنی بڑی قدر و منزلت اللہ نے بنائی ہے کہ نمازی کی اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک تم پر درود و سلام نہ پڑھ۔ جیسے ابھی کلام پڑھ رہے تھے جاوید صاحب، بڑی خوبصورت منقبت آپ نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی، تو اسی کا مدعا امام شافعی تعین کرتے ہیں کہ نمازی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ نمازی آپ پر درود و سلام نہ پڑھ۔ اور شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ جو عشق و محبت کے بہت بڑے شہنشاہ ہیں کہ جن کے کلام کی تائید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، شیخ سعدی شرازی سہروردی بزرگ ہیں، آپ کا ایک مصرع بڑا معروف ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرع کہے، چوتھا سمجھ میں نہیں آ رہا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے خواب میں. فرمایا سادی جو نعت لکھی ہے وہ نعت سنا تو صحیح. آپ 3 مصرے پڑھتے ہیں، چوتھا نہیں آتا ہے، تو میرے قریب فرماتے ہیں سادی پڑھ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. قریب نے بتا دیا کہ سادی اس وقت تک میری نعت مکمل نہیں ہوتی جب تک میرے ذکر میں میری آل کا ذکر شامل نہ ہو. سبحان اللہ. میرے ذکر میں میری اولاد کا ذکر شامل نہ ہو، اس وقت تک میرا ذکر بھی مکمل نہیں ہوتا. تو رب نے نماز کے اندر جو درود دیا ہے اس درود میں دیکھیں کتنا حسین ترتیب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اے میرے پروردگار درود بھیج، رحمت بھیج، برکت بھیج اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد پر اور ان کی آل پر. اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں جب تک درود محبوب، درود آل محبوب نہ پڑھا جائے. وہ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہیں، فرماتے ہیں ہاتھوں بلند کر کے کہ میں نے نمازیں تو پڑھی ہیں، میں نے قرآن تو پڑھا ہے. قرآن سے محبت کتنی تھی؟ 90 سال کی عمر، 80 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے. حافظہ پہلے کمزور تھا، قرآن پڑھا نہیں جاتا تھا، تو ایک دن مایوس ہو گئے کہ اب قرآن نہیں پڑھ سکتا. بارش آئی، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو پانی کے قطرے زمین پر گرتے، تو نیچے گڑا تھا چھوٹا سا، قطرہ قطرہ گرتے کہ گڑا بھر گیا. کہا سادی پانی قطرہ قطرہ گر کے گڑا بھر سکتا ہے تو قرآن حرف حرف پڑھ کے تو حافظ کیوں نہیں بن سکتا؟ تو بڑھاپے کے عالم میں جب یہ آنکھوں کی اوپر میں یہ جو سکن ہے بالکل آنکھوں کے اوپر آ چکی جھلی، اتنی ضعف ہے. آپ نے جھلی کو اٹھاتے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے بڑھاپے میں قرآن مجید پڑھا ہے. کئی کتابیں لکھی سرکار کی اس کو محبت میں. تو سب کچھ کرنے کے بعد شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں، سعدی تیرا کمال نہیں، یہ نہ سمجھ کہ تیرے سجدے تجھے بخشوا کے لے جائیں گے، یہ نہ سمجھ کہ تیرے رکوع تجھے بخشوا کے لے جائیں گے، یہ نہ سمجھ کہ تیرا علم تجھے بخشوا کے لے جائے گا. پھر عقل نے کہا، عشق نے کہا سعدی پھر کیا بخشش کا بہانہ تلاش کیا ہے؟ بخشش تیری کیسے ہوگی؟ آپ نے ہاتھوں کو کھڑا کیا، کہا الہی بھر کے بری فاطمہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. الہی بھر کے اے مالک فاطمہ کی اولاد کا صدقہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کے صدقے کے دوفیر سے کہ برکات کنی خاتمہ، کہ جب میرا آخر وقت ہو، موت کا وقت تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے. پتہ تھا کہ آخر وقت کے اندر شیطان کا طاقتور اور ظالم دشمن ہے جو ہماری ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، اور اس ایمان کی بچاؤ کے لیے طاقتور ذات کا ہونا ضروری ہے. تو شیخ سعدی نے کہا الہی ہے میرے پروردگار حق کے بری فاطمہ کہ برکات کنی خاتمہ. یا اللہ تجھے فاطمہ زہرا کی اولاد کا صدقہ ہے، جب میرا آخر وقت ہو تو مجھے موت کلمے میں نصیب فرما دے. سبحان اللہ. اور پھر آگے کیا کہا، یا اللہ میرے اعمال تو اچھے نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، روزے ٹوٹے پھوٹے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اپنی دل کی چاہت کے لیے، خواہش نفس کے لیے پڑھ رہا ہوں تو میری بخشش کا سامان ہوگا. عبادات میں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہو سکتا ہے رد ہو جائے، ہو سکتا ہے غیر مقبول ہو جائے، میرے منہ پر مارتے جائیں. تو آپ ساتھ میں اگر دعوت رد کو نہیں بھر قبول، یا اللہ اگر میری تمام عبادات تیری بارگاہ میں رد ہو گئی، رد ہو گئی، تو نے رد کر دی، میرے سجدے رد کر دیے، میری نماز رد کر دی، میرا سب کچھ رد کر دیا، اگر دعوت رد کو نہیں بھر قبول، یا اللہ یہ تو دیکھ لینا کہ منو دست دامان آل رسول، کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ دامان رسول کے آل بیت رسول کے ہاتھ میں ہے، کہ میں نے جو دامن پکڑا تیرے محبوب کی اولاد کا
اللہ یہ تو دیکھ کہ میرا ہاتھ کن کے قدموں میں لپٹا ہوا ہے، میرا ہاتھ کن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے، اگر دعوت ربنی والقبول بنو دست دامان آل رسول، بنو دست دامان آل رسول، سیدہ پاک، طاہرہ پاک، ظاہرہ پاک۔ آپ کا نام ہے بطول، آپ کا ایک اسم پاک ہے بطول، اور بطول کا معنی ہے انفرادیت والا۔ بطول کا معنی کیا ہے؟ انفرادیت والا، جن کا کوئی ثانی نہ ہو، منفرد انداز ہو، ایسا انداز ہو کہ جن کے انداز جیسا انداز کسی کا۔ سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں سرکار کی، مگر ان میں بطول ایک ہی ہے۔ بطول جیسے پوری کائنات کے اندر دوسرا کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مثل نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی پوری کائنات کے اندر اور کے اندر فاطمہ الزہرا کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ انفرادیت ہے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مفسرہ محققہ۔ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مکان بی بی فاطمہ کے مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ام المومنین ہے، ماں ایمان والوں کی ماں ہے، ایمان والوں کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہے۔ اور جس حجرہ پاک کو ہم جا کے دیکھتے ہیں، روضہ مبارک کو دیکھتے ہیں، ایمان والا گنبد خضرا کو دیکھتا ہے تو یقین کیا کرتا ہے پھر بخشش ہو جائے، کیونکہ قریب نے فرمایا من زار قبری فقط وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو وہ جو روضہ مبارک ہے، وہ جو حجرہ پاک ام عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سید النساء العالمین تشریف لایا کرتی، سرکار کھڑے ہو کے ملا کرتے تھے، آقا ان کے لیے قیام فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ قیام کیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ ہر وقت ہر لمحے جب بھی تشریف لائی، چاہے 1 منٹ کے بعد واپس آ جائے، چاہے چند لمحوں کے بعد واپس آ جائے، یا روزانہ آ گئی اپنے بابا کے گھر، تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے نبی ایک سمجھ میں تو آتی ہے، بیٹی رہتی ہے ملتان میں، باپ رہتا ہے لاہور میں، بیٹی آئے کافی عرصے کے بعد باپ کھڑا ہو کے ملتا ہے، بیٹی اسلام آباد میں رہتی ہے، کراچی پشاور کہیں رہتی ہو، سفر میں رہتی ہے، بیٹی آتی ہے، باپ ملتا ہے، کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیٹی قریب ہو تو بار بار گھر میں آنا جانا ہو تو باپ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، اور باپ بھی وہ جو رسولوں کا امام ہو، باپ بھی وہ جو جانے کائنات ہو، باپ بھی وہ جو روح کائنات ہو، باپ بھی وہ جو مقصود کائنات ہو، باپ بھی وہ جو مطلوب کائنات ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا ہمارے گھر میں تشریف لاتی تھی، قبلی والے اپنے مسجد سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہو کے سرکار دوار کیا کرتے ہیں؟ قبلہا، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، خاتون جنت کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باہوں میں دے دیتے تھے، پھر کیا کرتے سرکار دوارا اپنے ساتھ اپنے مسند پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کو جب دیکھا کرتی تھی نا، بڑی محبت سے دیکھتی تھی، تو مجھے چہرہ فاطمی کے اندر چہرہ محبوب دکھائی دیتا ہے، چہرہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کا فرمانا کیوں ہے؟ فرمایا جیسے محبوب کے وجود در میں، محبوب کے چہرے انور کے اندر رب نے کوئی عیب پیدا نہیں کیا ہے، کوئی خطا پیدا نہیں کی ہے، کوئی غلطی پیدا نہیں کی ہے، معصوم عن الخطا کو بنایا ہے، وہ جیسے محبوب بھی عیب ہے ویسے محبوب کی بیٹی بھی عیب پیدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انفرادی حیثیت آپ کو حاصل، انفرادی حیثیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، آپ کو انفرادی ایک اور مقام یہ ہے کہ ہمیشہ نسل انسان کے بیٹوں سے چلتی ہے،
بیٹوں سے نسل چلتی ہے، بیٹیاں جب ہم بیاہ کہتے ہیں اب یہ جو جن کے بچے ہیں یہ ان کی نسل ہے، یہ ان کی نسل ہے جن سے تربیت ہی گئی ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے کریم کی شان پر، قربان جاؤ سید سائر عالمین کی شان پر کہ آپ کی جو نسل پاک ہے، میرے کریم فرماتے ہیں فاطمہ تیرے بیٹے جو ہے وہ میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے بیٹے، یہ قولوا ابنی لی، یہ جو تیرے بیٹے نا حسن و حسین یہ میرے ہیں۔ حضرت بریدہ کی حدیث مبارکہ ہے مشکوہ شریف میں موجود ہے کہ ایک دن امام حسن پاک رو رہے ہیں، رونے کی آواز آئی کانوں میں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ہیں، سرکار اپنے گھر سے نکلے اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ بیٹی میرا حسن کیوں رو رہا ہے؟ بابا اس لیے رو رہا ہے۔ فرمایا کہ بیٹی اس کو رونے نہ دیا گیا، جب یہ روتا مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب یہ روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا میں عزت ربی مجھے رب کی عزت کی قسم ہے کہ قیامت تک لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلے گی، لیکن یہ یاد رکھ لے قیامت تک اللہ کے رسول کی نسل بیٹی سے ہی چلے گی۔ یہ حسن و حسین فرمائے میرے بیٹے ہیں، یہ حسن و حسین میرے بیٹے، اس لیے تو کہا محمد کو لستو علی روئے گل، محمد کو لستو علی روئے گل، میں کہ محمد پھول ہے، علی اس پھول کا چہرہ ہے۔ محمد پھول ہے اور علی اس پھول کا شدہ فاطمہ درمیان ہوئے گل۔ حضرت فاطمہ زہرا جو ہے دو پھولوں کے درمیان میں خوشبو کا نام ہے۔ سبحان اللہ، دو پھولوں کے درمیان خوشبو کا نام کیا ہے؟ فاطمہ زہرا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ عنہا۔ اور آگے فرماتے ہیں چوں عطرش برآمد حسین و حسن، وہ کہ جب پھول کا خوشبو کا عطر نچوڑا گیا، عطر نکالا گیا، وہ کہ وہ عطر حسین و حسن کی صورت اختیار کر گیا۔ معطر ازار شد زمین و زمن، ان کی مہک اور خوشبو اتنی پھیلی کہ زمین و آسمان اس سے معطر ہو گئے، اس سے معطر۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عظمت و شان امام حسن پاک فرماتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ، بڑے بیٹے کا کیا نام ہے؟ امام حسن، اور آخر بیٹے کا نام ہے امام مہدی۔ آخر بیٹے کا کیا نام ہے؟ امام مہدی۔ اس کا مطلب کیا الائمہ ہے، ان جملہ اماموں کی ماں کا نام سیدہ زہرا ہے، سبحان اللہ، جن کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جن کی نسل پاک میں ہے تو اہل نور تیرا سب گھرانا۔ امام حسن پاک فرماتے ہیں اپنی اماں کے بارے میں کہ میں جب بھی رات اٹھتا تھا تو کیا دیکھتا تھا، یا میری ماں رکوع کر رہی ہے یا سجدے کی حالت میں۔ سردیوں کی سخت راتیں، لمبی راتیں ہوتی تھی، لمبی راتیں سردیوں کی، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب سجدے میں جاتی تو ایک سجدہ بمشکل ادا ہوا، روح پڑتی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کبھی تو ایسے لمبی رات بنا کہ تیری فاطمہ سجدہ تو تجھے دل کھول کے ادا کرتا۔ سردی کی لمبی کتنی طویل رات ہوتی ہے، اور ہماری 5 نمازیں چند منٹوں پر محیط ہے۔ ہم سجدے میں گئے فوراً اٹھے، پھر سجدے میں پھر اٹھے، پھر سجدے میں پھر اٹھے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ بمشکل زبان پر پورا ہوتا ہے، پوچھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قربان نہ جاؤ سیدہ پاک پر جن کی ایک رات سردیوں کی وہ ایک سجدے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ شب و روز اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ کی ذات میں بھروسہ یقین کتنا ہے۔ ایک دن بیمار ہو گئی، بیمار ہوئی تو پہلی مرتبہ دل میں خیال آیا کہ آج حدیث سے فرمائش نہ کر لوں۔ کبھی آپ نے اپنے خامد سے کوئی فرمائش نہیں کی،
پوری حیاتی کبھی کوئی فرمائش نہیں. آج کی خواتین کا کوئی دن فرمائش سے خالی نہیں گزرتا، لیکن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قربان جائے ان کی شان، سبحان اللہ، ان کے زہد پہ، ان کے تقوی پہ، ان کے ورع پہ، ان کی عبادت پہ، ان کے توکل پہ کبھی فرمائش نہیں. ایک دن فرمائش کی بیمار تھی، منہ کڑوا تھا. آپ نے کہا کہ اے علی انار کھانے کو دل کرتا ہے، انار کھانے کو دل کرتا ہے، اگر انار لا دیں گے تو میں کھا لوں گی. اب علی پاک نے دل میں سوچا کہ پہلی مرتبہ فرمائش کی، آج تک کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں، نہ کبھی کہا مجھے کپڑے لا دے، نہ کبھی کہا مجھے جوتا لا دے، نہ کبھی کہا مجھے یہ لا دے، مجھے وہ لا دے. آج تو خواتین کے بیکا بھی پورے نہیں ہوتے، ٹیشر ویشر پورے نہیں ہوتے، پھر بھی کہتے ہیں ساڑھے واسطے کیتا کی. لیکن قربان جاؤں سیدہ پاک کی ذات پر پہلی مرتبہ زندگی میں فرمائش کی. اور حضرت علی پاک رحمہ اللہ وجہ الکریم نے اپنے دامن میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں. سید کی نشانی ہے، سید جتنا مرضی غریب ہو دنیا کے دولت کے اعتبار سے سخی بڑا ہوتا ہے. یہ سادات ان کے بعد جو کچھ ہو خیرات کر دیتے ہیں، تقسیم کرنے والے کو سید کہتے ہیں. اور سید کو جب دیکھو راج کے سونا بھی ہوتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ کسی اور کا خون نہیں ہے، یہ زہرا پاک کا خون نظر آ رہا ہے. اور اس سید کی اندر خیرت موٹ موٹ کے بھری ہوتی ہے، کبھی سید کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو علی پاک نے دیکھا دامن میں کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن سیدہ پاک کی فرمائش بھی تھی آپ گھر سے باہر گئے، آپ نے مزدوری کی، کھجوروں کے باغ میں مزدوری کی، مزدوری سے 4 آنے ملے. وہ 4 آنے لے کر آپ بازار میں آئے. بازار میں آنے کے بعد آپ نے ایک انار خریدا. انار خرید کے خوشی خوشی وہاں سے چلے دکان سے کہ آج میرے نبی کی شہزادی کتنی خوش ہو. عموماً خاوند کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ چیز اپنی بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، بڑی وہ خوش ہوگی، بڑی راضی ہوگی. آگے سے بیوی کہتے ہیں کہ لیا بندے کا دل ٹوٹ ہی جاتا ہے. اگر بیوی کہے ایک چیز اچھی نہ بھی ہو پھر بھی کہے کہ بہت اچھا ہے، اس کا دل اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو مولا کائنات لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے، شہزادی کونین کے لیے، ملکہ جنت کے لیے لے کے آ رہے ہیں. تھوڑا سا سفر طے کیا، گھر کے قریب تھے، ایک سائل آ گیا. اسے کہا لی اللہ کے نام پہ انار دے دو. اب دل میں سوچا، دل میں خیال کیا کہ ادھر فاطمہ کی ذات ہے، ادھر اللہ کی ذات ہے. اگر ادھر نہیں لے کے جاتا دل ٹوٹ جائے گا، ادھر نہیں دیتا تو وہ روٹ جائے گا. اب دل میں 2 خیال ہیں، ادھر دل ٹوٹتا ہے، ادھر ذات ٹوٹتی ہے، کیا کروں؟ امتحان تھا نا اس کی طرف سے. کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی سخی ہے، میں بھی سخی ہوں، آپ کو انار اس سائل میں دے دیں. اندر داخل ہوئے بڑے بجھے بجھے چہرے کے ساتھ. خاتون جنت نے دیکھا تو کہا اے علی میرا انار اللہ کے نام پہ چلا گیا. میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ رب ذوالجلال نے میری چیز کو اپنی راہ میں قبول فرما دیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ پریشان اور اداس نہیں ہوئے، تسلی میں آ گیا. کیوں نہ تسلی میں آتے؟ چادر تطہیر کی مالک جو سامنے بیٹھی ہے، کیوں نہ تسلی میں آتے؟ جنت کی جاگیر کی مالک سامنے بیٹھی ہے، کیوں نہ تسلی میں آتے؟ کائنات کے کل والی مختار نبی کی دل کی جگر کا ٹکڑا سامنے بیٹھی ہے، اور وہ کیا رہتا ہے کہ میری چیز کو رب نے پسند کر دیا. تو میں علی اداس نہیں ہونا، اللہ اس کے بدلے میں اچھا
سلیمان وہ ہے جن نے اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کی کہ میرے کریم نے کہا کہ یہ جو سلیمان ہے یہ بھی میرے اہل بیت سے ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کی آپ مزاج میں چلے جائیں، عراق مدائن کے اندر موجود ہے، میں نے زیارت کی ہے، وہاں پر چلے جائیں تو وہاں پر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو اہل بیت اطہار ہیں حضرت سلیمان ہے، حضرت سلیمان فارسی ان کا مقام کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کا حصہ ہے۔ فرمایا سلیمان و اہل بیتی، آقا فرمایا سلیمان و اہل بیتی، سلیمان بھی میرے اہل بیت میں سے۔ حضرت سلیمان فارسی صاحب نے کھڑی دروازہ کھولا تو حضرت علی پاک کو کہتے ہیں کہ علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناروں کا تحفہ بھیجا ہے، یہ اناروں کا ٹرے پکڑا ہے، اس میں انار چھڑے ہوئے، اوپر کپڑا ہے۔ آپ حضرت علی پاک پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں ٹھہر جا، کپڑا ہٹاتے گنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انار ہے۔ حضرت علی پاک چاہتے کہتے ہیں میں نے تو یہ کیا تھا چل 9 تو آ گئے۔ تو میں سلیمان کی نبی پاک نے میرے گھر نہیں بھیجے، کسی اور کی طرف بھیجے، یہ انار میری طرف نہیں بھیجے، کسی اور کی طرف بھیجے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، اے پیارے علی میرے نبی نے مجھے پکڑایا، مجھے کہا کہ علی کے گھر دے آؤ، کہا کہ یہ میرے نہیں ہے۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے نہیں ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک اللہ کی راہ میں دیا تھا، بدلے میں 10 ملنے چاہیے تھے، تو 9 ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک دیتا ہے رب اس کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے۔ اللہ بدلے میں کتنے عطا کرتا ہے؟ 10 عطا کرتا ہے، تو یہ 9 ہے، یہ میرے نہیں ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے اپنی آستین سے ایک اور انار نکالا، کہا کہ میں چیک کر رہا تھا کہ اے علی اللہ رب العزت نے آپ پر کتنا کرم فرمایا ہوا ہے۔ 10واں انار رکھا، علی پاک لے کر اندر داخل ہوئے تو نبی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمان جاؤ ان کی شان، آپ مسکرا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں۔ میں علی معلوم ہے آپ کو انار لینے والا کون تھا؟ حضرت علی پاک فرماتے ہیں فاطمہ تو ہی بتا رہے وہ جبرائیل تھا، اور جب 10 انار آئے کہاں سے آئے ہیں؟ علی پاک فرماتے ہیں پھر آپ ہی بتاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماتے ہیں جبرائیل 10 مارکہ مصطفیٰ میں لے کے گئے کہ علی نے دے دیا، 10 علی کے دروازے پر آپ بھیج دیں۔ وہ سیدہ کونین شہزادی کائنات ہے جنہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ میرا لباس بہت اعلیٰ ہوگا تو پہچان ہوگی کہ یہ سید اور سردار کی بیٹی آ گئی ہے۔ شادی تھی مکہ کے اندر، کہاں شادی تھی؟ مکہ کے اندر شادی ہے، بی بی فاطمہ زہرا کا بچپن ہے، تو سہیلیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ابو جہل کی عتبہ شیبہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ سہیلی بن گئی۔ اب ان گھرانے میں شادی ہے، دعوت دی گئی، انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ آپ نے بھی شادی میں آنا ہے، بڑی دعوت دی، اور یہ وہ گھرانہ ہے کسی کا دل نہیں توڑتا، شادی بھی آنا ہے۔ اب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ گھر تشریف لاتی ہے، گھر آ کے دیکھتی ہیں، کپڑے دیکھتی ہیں، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹانکے لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب دل میں خیال آتا ہے شادی سرداروں کی بیٹی کی ہے، اگر میں لباس پہن کے گئی تو میرے باپ تو سب سے بڑے سردار ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جن کی شان ہے، کجاکم من اللہ نور جن کی عظمت ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، وہ اللہ کی دلیل بن کے آئے ہیں، اللہ کی نشانی بن کے آئے ہیں۔ کون و مکان جن کے لیے سجایا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جن کی شان میں اتری ہے، یاسین جن کے چہرے بن کے آئے ہیں، طٰہٰ جن کی زلفوں پر قربان ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جن کی زلفوں کے تیرے پر قربان ہے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ
اثر مبادبات مصر میں نشان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اتنی عظمت و شان کے مالک میرے بابا ہے. آپ گھر میں داخل ہوئی اداس ہو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹیوں کو اداس نہیں ہونے دیتے تھے. آپ نے دیکھا بیٹی اداس ہے، بیٹی فاطمہ اداس کیوں ہو؟ عرض کی بابا سہیلیوں نے دعوت دی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے نہیں ہیں تو اب کیا کریں؟ بیٹی کیا بات، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ لباس عطا فرما دے گا، دیکھ لے تو صحیح. جا اللہ کے ماننے میں تیرے گھر نفل ادا کر. بی بی فاطمہ الزہرا تیرے گھر نفل ادا کیے. این شادی کا وقت قریب آ گیا، دروازے پر دستک ہوتی ہے. میرے غریب نے پوچھا کون ہے؟ عرض میں سونا جبریل. جبریل میں کیسے آیا ہوں؟ عرض کی آپ کی شہزادی کے لیے اللہ نے جنت سے جوڑا بھیجا. اللہ نے آپ کی شہزادی کے لیے جنت سے وہ فاطمہ الزہرا جن کے جوڑے بھی جنت سے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، مانگتی ہے کہ اللہ سے کہیں کہ ہمیں آسمان سے کھانا تھا. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اللہ ان کے لیے جنت سے کھانے نازل فرماتا ہے. اب جنت کے کھانے کے انتہا